بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال فی مقام آخر من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کا مہینہ حق تعالی شانو کا بندوں کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ یہ بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے، بہت ہی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس بابرکت مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت بندوں کو ڈھونڈتی ہے، تلاش کرتی ہے۔ بقیہ 11 مہینوں کے اندر تو بندے اللہ کی رحمت کو ڈھونڈتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت اس بابرکت مہینے میں بندوں کو تلاش کرتی ہے کوئی مجھ سے رحمت کا طلبگار، ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار، ہے کوئی مجھ سے اپنی حاجتوں کے پورا ہونے کا طلبگار؟ تو میرے محترم بھائیوں، یہ مہینہ بڑی ہی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو احادیث کے اندر مختلف ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ صبر کا مہینہ کہا گیا ہے کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اس کو غمخواری کا مہینہ کہا گیا ہے کہ اس میں اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ دل جوئی کی جائے، غمخواری کی جائے، اس کے غم کے اندر شریک ہوا جائے۔ جیسے کہ آدمی عام دنوں کے اندر جب کسی غریب آدمی کی مدد کرتا ہے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، کسی مسکین کی حاجت پوری کرتا ہے، اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر بھی کہا گیا یہ غمخواری کا مہینہ ہے کہ کسی مسکین غریب کا روزہ افطار کروا دو۔ جو آدمی کسی غریب کا روزہ افطار کراتا ہے، کسی غمخوار کے ساتھ غمخواری کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس روزہ افطار کرانے کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ اتنا بڑا انعام ہے کہ اس کا بدلہ جنت ہے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت اللہ کی طرف سے، اس کا دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اس کا تیسرا اور اخیر عشرہ وہ جہنم سے نجات ہے، آگ سے خلاصی ہے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے۔ مقصد یہ ہے یہ 3 درجات کس اعتبار سے ہیں، کیوں ہیں کہ پہلا درجہ رحمت، پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ وہ مغفرت، تیسرا عشرہ وہ جہنم سے خلاصی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم بندوں کے بھی اسی طرح کے 3 درجات ہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کے بہت ہی قریب ہیں، جو اللہ رب العزت کے بہت ہی قریب ہیں، جو اللہ رب العزت کے ان لوگوں میں شامل ہیں، اللہ کے ان بندوں میں شامل ہیں جن کی دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی، صلحاء لوگ، نیک لوگ، متقی لوگ۔ تو یہ عشرہ اب ان کے اوپر گناہوں کا بوجھ نہیں ہے۔ جب ان کے اوپر گناہوں کا بوجھ نہیں ہے تو یہ پہلا عشرہ ان کے لیے رحمت ہے۔ اور دوسرے قسم کے وہ لوگ جن سے کچھ تھوڑے بہت گناہ بھی ہو جاتے ہیں، گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں، تو جب گناہ سرزد ہوتے ہیں تو ان کو پھر اپنے گناہوں پر ندامت اور افسوس بھی ہوتا ہے، اور رمضان المبارک اس بابرکت مہینے میں روزے رکھ کر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ تو جب دوسرا عشرے، پہلے عشرے میں انہوں نے ہمت کر لی، روزے رکھ لیے، ان کے کچھ گناہ جھڑ گئے، پھر دوسرا عشرہ ان کے گناہ جھڑتے جھڑتے مغفرت تک وہ پہنچ گئے، اور پھر تیسرا عشرہ اس کو کہا گیا کہ اس کا تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے خلاصی ہے، کہ ایسے لوگ جو بہت ہی زیادہ گناہ گار، بہت ہی زیادہ سیاہکار اور بہت ہی گناہوں میں لت پت، وہ اس درجے تک پہنچ گئے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو چکے ہیں، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے کوشش کی اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ رمضان کے بابرکت مہینے میں انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کیا اور رمضان کے روزے رکھنا شروع کر دیے، اس امید پر کہ اللہ رب العزت رمضان کے روزے رکھنے پر بخشتا ہے
اور وہ ہر روز جہنم سے اتنے قیدیوں کو نکال کر جنت میں اللہ رب العزت بھیجتا ہے۔ تو انہوں نے اس امید پر روزے رکھنا شروع کر دیے، اور ان کا پہلا عشرہ وہ گناہوں میں گزرتا رہا، گناہوں کی بخشش میں گزرتا رہا، پھر دوسرا عشرہ ان کی گناہوں کے دھلنے میں گزرتا رہا، پھر تیسرا عشرہ ان کے گناہ بالکل دھل چکے تھے اور جہنم سے خلاصی کا ان کے لیے اعلان ہو گیا۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، کتنا اللہ رب العزت مہربان ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بہانوں سے معاف کرتا ہے، وہ بخشتا ہے، لیکن ہے کوئی بخشش چاہنے والا؟ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت سے امید چاہتے ہوئے جو روزہ رکھتا ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس شخص نے اس رمضان مبارک کے اندر رات کے اندر قیام کیا، مطلب تراویح کے اندر قرآن پاک کو سنا، تو اللہ رب العزت اس کے گزشتہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کی قدر نصیب فرمائے، اور اس کے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور تراویح کے اندر قرآن پاک سننے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے غریب مسکین بھائیوں کے غم اور دکھوں کے اندر شریک ہونے کی، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے روزہ افطار کرانے کی بھی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔